الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کے لیے کیا؟ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی۔ ایک ویڈیو گردش میں ہے جس میں ایک محترمہ ادائے دلربائی اور کچھ تمسخر کے ساتھ ایک مولانا صاحب سے پوچھتی ہیں کہ جنت میں نہ لائبریری ہوگی نہ شاپنگ مال، بس عیاشی ہوگی، وہاں مرد کو 72 حوریں ملیں گی، لیکن عورت کے لیے کیا؟ وہی شوہر جس کے ساتھ اس نے کسی طرح دنیا میں گزارا کیا تھا، جنت میں بھی وہی اس کے گلے پڑ جائے گا، یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ مولانا صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ عورت جنت میں حوروں کی سردار ہوگی، وہاں دنیا جیسی شہوت نہیں ہوگی، بس اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن یہ جواب محترمہ کو مطمئن نہیں کرتا۔ ان کا سوال باقی رہتا ہے کہ مرد کے لیے 72 انتہائی حسین و جمیل حوریں ہوں گی تو عورت کے لیے کیا؟ میرے کئی احباب نے مجھے یہ ویڈیو بھیجا ہے اور اس کا کوئی معقول جواب چاہا ہے۔ عرض یہ ہے کہ جنت میں اللہ کے فرما بردار بندوں، مردوں اور عورتوں کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا صحیح تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ محض تقریب فہم کے لیے ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر رحم مادر میں بچے کو فہم و ادراک کی صلاحیت دی جائے، اس کے بعد کوئی اس کے سامنے بیان کرنے لگے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، وہ روئے زمین کا پورا نقشہ کھینچ دے، تمام جزیات کو تفصیل سے بتا دے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، حیوانات، نباتات، پھول، پھل، مکانات، بازار، غرض دنیا کی تمام دل فریبیوں کو انتہائی دلکش اور دل فریب اسلوب میں پیش کر دے تو کیا بچے کے ذہن میں دنیا کی چیزوں کا وہی تصور قائم ہوگا جیسی وہ حقیقت میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی تو کل کائنات بس رحم مادر میں ہے، وہ اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ تصور کر سکے گا کرے گا۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں کو چاہے جتنی تفصیل سے بیان کر دیا جائے، ان کا حقیقی تصور انسانی دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صفات بیان کی، آخر میں فرمایا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، مسلم 2825۔ اس میں ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے ان کی کبھی تعریف سنی ہوگی، اور نہ کسی دل میں ان کا کبھی خیال آیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيْنٍ، السجدہ 17۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس میں کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ جنت کی جتنی بھی نعمتیں قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں، سب اسی آیت اور حدیث کی تفسیریں ہیں اور اسی زبان میں بیان کی گئی ہیں جس سے انسان ان کا بہت ہلکا سا تصور کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کھانے پینے کی اچھی چیزیں پسند کرتا ہے تو خبر دی گئی کہ جنت میں طرح طرح کے لذیذ کھانے، پھل اور میوہ جات ملیں گے، اور فرحت بخش پانی، دودھ، شراب، شہد کی نہریں بہتی ہوں گی کہ ان سے جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے۔ وہ اچھے لباس پسند کرتا ہے تو جنت میں ریشم کے خواب، سندس و استبرق وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا جنہیں وہ نہایت نفیس اور قیمتی سمجھتا ہے۔ وہ بلند اور عالی شان مکانات کو پسند کرتا ہے تو جنت میں ایسے بالا خانوں کا تصور پیش کیا گیا جن کے نیچے بہنے والی نہریں اور خوبصورت باغات کا انتہائی حسین منظر اس کے دل کو لبھاتا ہے۔ وہ نفیس اور قیمتی برتن پسند کرتا ہے تو بتایا گیا کہ جنت میں انتہائی قیمتی بڑے بڑے تھال، ساغر، جام ہوں گے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ عیش و آرام کی زندگی گزارے اور دوسرے اس کی خدمت کے لیے موجود رہے تو جنت میں نوخیز اور خوبصورت خدم و حشم کا تصور پیش کیا گیا جو ہمہ آن اس کی خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔
وہ سونے، چاندی، ہیرے، موتی اور دیگر جواہرات کو پسند کرتا ہے تو جنت میں ان چیزوں کے وافر مقدار میں موجود ہونے کا ذکر کیا گیا۔ وہ تھکن سے پریشان ہو جاتا ہے، بے جا شور و شغب سے الجھن محسوس کرتا ہے، بڑھاپے سے اذیت کا شکار ہوتا ہے، موت سے گھبراتا ہے تو اسے خوشخبری دی گئی کہ جنت میں ان چیزوں کا گزر نہیں ہوگا۔ اسے آسائشوں کے ختم ہو جانے کا اندیشہ لگا رہتا ہے تو اسے بتایا گیا کہ جنت کی تمام نعمتیں اسے ہمیشہ کے لیے حاصل رہیں گی، ان پر کبھی فنا اور زوال نہ آئے گا۔ یہ باتیں انسانوں کی تقریب فہم کے لیے کی گئی ہیں، ورنہ ان کی حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دنیا میں انسانوں کے نزدیک ایک لذت بخش چیز جنس یعنی سیکس ہے۔ یہاں انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے جوڑے سے جسمانی اور روحانی تسکین پاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت میں اس جذبے کی تسکین کے بھی وافر مواقع حاصل ہوں گے، لیکن جیسے جنت کی دیگر نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس چیز کو بھی دنیا پر قیاس کرنا کسی طرح درست نہیں۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انسان کو پاکیزہ ساتھی حاصل ہوں گے۔ اس کے لیے ازواج یعنی جوڑے کا لفظ آیا ہے۔ اس کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے۔ مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے مرد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ 25، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزے جوڑے ہوں گے۔ ملاحظہ کیجئے سورہ آل عمران 15، سورہ نساء 57، سورہ یاسین 56، سورہ زخرف 70۔ مترجمین قرآن نے بڑی زیادتی کی ہے کہ انہوں نے ازواج کا ترجمہ بیویوں سے کر دیا ہے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ قرآن صرف مردوں سے خطاب کرتا ہے اور انہیں جنت میں پاکیزہ بیویوں کی بشارت دیتا ہے، عورتوں کو بشارت دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مردوں عورتوں دونوں کے لیے جوڑے کی بات کرتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ حور کا استعمال 4 مقامات پر ہوا ہے۔ لغوی اعتبار سے یہ جمع ہے، اس کا واحد احور مذکر ہے اور حورا مؤنث بھی۔ اس بنا پر اس کا اطلاق مردوں اور عورتوں دونوں پر ہو سکتا ہے، اگرچہ حور کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ زیادہ تر عورتوں پر صادق آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ حور کسی جنس یا صنف کے لیے مخصوص نہیں۔ جنت میں جنسی تلذذ کے لیے قرآن مجید نے جو اشارے بیان کیے ہیں وہ دنیا میں انسانوں کی نفسیات کے اعتبار سے ہیں۔ دنیا میں مرد کے لیے ضابطے کے مطابق ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق کی اجازت ہے، جبکہ عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد سے تعلق کی اجازت نہیں۔ یہ احکام دونوں کی نفسیات تشکیل دیتے ہیں۔ دنیا میں نیک عورت بیک ایک سے زیادہ مردوں کی خواہاں نہیں رہتی، اس لیے اخروی زندگی میں اس کے جنسی تلذذ کے لیے اس پہلو پر روشنی نہیں ڈالی گئی، اس لیے کہ اس میں اس کے لیے کوئی وجہ کشش نہیں تھی۔ قرآن مجید میں خلاصہ کے طور پر بس ایک بات کہی گئی ہے کہ جنت میں ہر انسان خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کی خواہش کی ہر چیز بہت وافر مقدار میں فراہم ہوگی۔ سورہ حم السجدہ 31، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْعُيُونُ، سورۃ الزخرف 71۔ ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ مزید ملاحظہ کیجیے سورۃ الطور 22، الواقعہ 21، المرسلات 42۔ بلکہ قرآن اس سے آگے کی بات کہتا ہے کہ وہ جن چیزوں کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ان سے زیادہ ملے گا۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، سورۃ القاف 35۔ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک شخص کھیتی کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش پوری کر دے گا۔ بخاری 2348، مسلم 7519۔ جب اللہ تعالیٰ کھیتی کرنے والی کی خواہش پوری کرنے پر قادر ہوگا تو پڑھنے والوں کے لیے لائبریری،
تیراکی کرنے والوں کے لیے سوئمنگ پول اور خریداری کرنے والوں کے لیے شاپنگ مال تو فراہم کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ 72 حوریں، کتنی حقیقت کتنا فسانہ۔ محمد رضی الاسلام ندوی۔ باولے کتے کے کاٹنے سے ہونے والی بیماری کو ریبیز کہتے ہیں۔ اس کی ایک نمایاں علامت یہ ہے کہ اس میں مبتلا شخص پانی کو دیکھ کر وحشت زدہ ہو جاتا ہے اور چیخ و پکار کرنے لگتا ہے۔ اس علامت کو فزع الماء ہائیڈروفوبیا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ گزشتہ کچھ عرصے سے اسلام کا ہے۔ عالمی سطح پر اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے شیطان اور اس کے کارندے بہت پریشان ہیں اور ان پر بری طرح خوف و دہشت طاری ہے۔ اسلاموفوبیا میں مبتلا ہیں۔ اپنے ملک عزیز ہندوستان میں بھی اسلاموفوبیا میں مبتلا افراد کی تعداد کم نہیں ہے۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر جتن کر رہے ہیں۔ اس کا بڑا مؤثر ذریعہ فلمیں اور سیریلز ہیں، جن کے ذریعے وہ ذہنوں کو بڑے پیمانے پر مسموم کر رہے ہیں۔ کشمیر فائلز، کیرلا اسٹوری اور اجمیر 92 کے بعد ان دنوں نئی فلم 72 حوروں کا چرچا ہے اور وہ بہت جلد ریلیز ہونے والی ہے۔ 72 حوریں نامی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے دہشت گردانہ واقعات ماضی قریب میں ہوئے ہیں، جیسے امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی اور ہندوستان میں 26/11 کا دہشت گردانہ واقعہ، یہ سب مسلمانوں کی کارستانی ہے۔ ان واقعات کی تصویروں کے ساتھ اسامہ بن لادن، اجمل قصاب، یعقوب میمن، مسعود اظہر اور حافظ سعید کے فوٹوز دکھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان دہشت گردانہ حملوں کو، جن میں ہزاروں معصوم انسانوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، انجام دینے والے تمام افراد مسلمان ہیں۔ انہیں مذہبی جنون میں مبتلا کر کے اور ان کی برین واشنگ کر کے انہیں خود کش بمباروں کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ انہیں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ عمل جہاد ہے اور اس راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والا شہید ہے، جو جنت کا مستحق بنتا ہے، جہاں اس کے جنسی تلذذ کے لیے اسے 72 حوریں یعنی حسین ترین عورتیں ملیں گی۔ اس وقت یہ بحث کرنے کا موقع نہیں ہے کہ دہشت گردانہ واقعات واقعی مسلمانوں نے انجام دیے ہیں یا بلا تحقیق و ثبوت ان کی طرف غلط طور سے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ دہشت گردی اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ جو مذہب ایک انسان کو بلا قصور قتل کرنے کو دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر سمجھتا ہے، وہ دہشت گردانہ حملوں کی کیوں کر اجازت دے سکتا ہے؟ اس وقت صرف اس موضوع پر کچھ اظہار خیال کرنا مقصود ہے کہ جنت میں 72 حوروں کی کیا حقیقت ہے جس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں انسان جیسے کام کریں گے ان کا بدلہ مرنے کے بعد برپا ہونے والی دوسری دنیا میں پائیں گے، جسے آخرت کہا گیا۔ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی۔ دنیا میں جو لوگ اچھے کام کریں گے وہ ان کا بدلہ آخرت میں جنت کی شکل میں پائیں گے، جہاں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، اور جو لوگ یہاں برے کام کریں گے انہیں آخرت میں ان کا بدلہ جہنم کی شکل میں ملے گا، جس میں ہر طرح کی تکلیف دہ چیزیں ہوں گی۔ قرآن و حدیث میں جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا گیا ہے، لیکن وہ محض تقریب فہم کے لیے ہے۔ کوئی شخص ان کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسانی عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ وہ کسی کے حاشیے خیال میں آئی ہوں گی۔ بخاری 4779، مسلم 2824۔ قرآن و حدیث میں حوروں کا بھی تذکرہ ہے۔ اس سے مراد خوبصورت عورتیں ہیں، جیسے دنیا میں مردوں کے لیے عورتیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، جن سے لطف، سرور اور سکینت و طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان مردوں کو جنت میں بھی اس نعمت سے نوازے گا۔ حوروں کا بس یہ تصور ہے جو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن میں حوروں کی تعداد کا کہیں ذکر نہیں۔ بعض صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو جنت میں 2 حوریں ملیں گی۔ بخاری 3245، مسلم
3:4۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے قرآن میں 2 جنتوں اور 2 چشموں کا تذکرہ ہے، اسی طرح حدیث میں 2 بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں تک 72 حوروں کا تعلق ہے، اس کا تذکرہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ مشہور محدثین نے یہ بات صراحت سے کہی ہے، مثلاً علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی 432/6، علامہ ابن کثیر 341/20، علامہ ابن حجر فتح الباری 325/6 وغیرہ۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ کی کتاب ہے ہادی الارواح البلاد الافراح، اس میں جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اس میں علامہ ابن قیم نے صراحت کی ہے کہ صحیح احادیث میں 2 بیویوں سے زیادہ کا تذکرہ نہیں ہے، صفحہ 157۔ یہ بات درست ہے کہ بہت سی احادیث اور روایات میں 72 حوروں کا ذکر ہے، یہی نہیں بلکہ بعض احادیث میں 100، 500، 4000 بلکہ 8000 حوروں کا ذکر ہے، لیکن یہ تمام احادیث ضعیف بلکہ ان میں بہت سی موضوع یعنی من گھڑت ہیں۔ اسلام دشمن لوگ قرآن مجید میں تو تحریف نہ کر سکے اور اس کا ایک حرف بھی بدلنے پر قادر نہ ہو سکے، تو انہوں نے بے بنیاد اور من گھڑت حدیثیں پھیلا دیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے امت کے محدثین اور ناقدین حدیث کو، جنہوں نے احادیث میں سے صحیح، ضعیف اور موضوع کو چھانٹ کر الگ الگ کر دیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض علماء اب بھی اپنے خطبات و مواعظ میں اعمال کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان کے بدلے میں ملنے والی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو حوروں کے حسن و جمال، ان کی حیت، قد و قامت اور دوسری چیزوں کا تذکرہ بہت مزہ لے کر کرتے ہیں۔ جنت کی خواہش اور رغبت پیدا کرنے کے لیے بہت سی صحیح حدیثیں ہیں، انہیں پیش کیا جانا مناسب ہے۔ ان واعظین کو معلوم ہونا چاہیے کہ ضعیف اور موضوع حدیثیں پیش کر کے وہ دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ حوروں کی حقیقت۔ محمد رضی الاسلام ندوی۔ رحم مادر میں پلنے والے جنین کو اگر شعور و فہم کی صلاحیتیں دے دی جائیں، پھر اس کے سامنے دنیا کا نقشہ کھینچا جائے، اس میں پائی جانے والی رنگینیوں، دل فریبیوں، لذتوں اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، تو کیا وہ ان کا حقیقی تصور کر سکتا ہے؟ اس کی کل دنیا رحم مادر ہوتی ہے، وہ بڑے آرام سے سیال امینسی میں تیرتا رہتا اور ناف سے جڑی نال کے ذریعے غذا پاتا ہے۔ وہ چاہے جتنا سوچ لے، دنیا کی وسعتوں کا ادراک کر سکتا ہے، نہ اس کی لذتوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ یہی حال دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں جنت کا ہے۔ انسان کی ذہنی اڑان چاہے جتنی ہو، اس کے تصورات کی پرواز چاہے جتنی بلند ہو، وہ جنت کی نعمتوں کو دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں پر ہی قیاس کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ اس نے جنت دیکھی نہیں، اس لیے وہاں کی نعمتوں کا صحیح اندازہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ السجدہ 70، اعدت لعبادہ الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کسی کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کتنا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ بخاری 3244، مسلم 2824۔ قرآن مجید میں جنت کی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ محلات، بالاخانے، قیمتی اور خوبصورت فرش، باغات، دودھ اور شہد کی نہریں، سندس و استبرق، حریر و ریشم کے لباس فاخرہ، ہیرے جواہرات، یاقوت و زبرجد، کنگن، سونے چاندی کے برتن، کھانے کی بہترین چیزیں، لذت بخش مشروبات، طرح طرح کے لذیذ پھل، مشک، عنبر اور دیگر خوشبوئیں وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کا بیان محض تقریب فہم کے لیے ہے۔ دنیا میں انسان چونکہ ان چیزوں سے مانوس ہیں اور انہیں اعلیٰ نعمتیں سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے نام لیے گئے ہیں، ورنہ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے ہزاروں لاکھوں درجہ بہتر ہوں گی، بلکہ دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔
جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت وہاں اہل ایمان کے لیے بیویاں ملنا ہے۔ ان کے لیے حور کا لفظ آیا ہے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد جوان، حسین و جمیل، گوری، سیاہ آنکھوں والی عورت ہے۔ بیوی کو دنیا میں اللہ کی نعمت کہا گیا ہے، سورۃ النحل 72۔ اسی طرح اہل ایمان جنت میں بھی اس نعمت سے بہراور ہوں گے، لیکن وہ کیسی بیویاں ہوں گی اور اہل ایمان کیسے ان سے لطف اندوز ہوں گے، اس کا حقیقی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حوروں کا جو کچھ تذکرہ اور ان کی جو کچھ صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب محض تقریب فہم کے لیے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کی ایک آیت میں اس انداز سے کہی گئی ہے، سورۃ البقرہ 25۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جب جب اس کے پھل ان کو کھانے کو ملیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں عطا ہوا تھا، اور ملے گا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مومن کو جنت میں کتنی حوریں ملیں گی؟ قرآن مجید میں ان کی کوئی تعداد بیان نہیں کی گئی۔ بعض احادیث میں ہے کہ ہر مومن کو 2 بیویاں ملیں گی، بعض میں 72 تعداد بتائی گئی ہیں، بعض میں اس سے زیادہ تعداد مذکور ہے۔ مشہور محدث علامہ ابن القیم الجوزیہ نے لکھا ہے کہ صحیح احادیث میں صرف 2 بیویوں کا ذکر ہے۔ ہادی الارواح پیج 504۔ تعداد جو بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن میں صراحت ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، سورہ حامد سجدہ 31۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور تم کو اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے، سورۃ الزخرف 71۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْعَيْنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اس جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو دل کو پسند اور آنکھوں کے لیے لذت بخش ہوں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔